اس سے پہلے بھی جیسے آپ اور آج یہ سارے سوال سمجھنے سے چند باتیں دیکھیں جو یہ سارے سوال کی مجلس ہے، یہ مجلس پڑھنے والے کی نہیں، پڑھنے والے کی وجہ سے یہ جو فاتحہ 40واں برسی کی مجلس کا اہتمام اہل بیت علیہ السلام کی سیرت سے آیا، یہ رسم و رواج نہیں ہے کہ ہم ہمارے باپ دادا نے بنایا اور ہم کر رہے ہیں، ایسا نہیں۔ اگر اربعین کا رواج نہ ہوتا تو حسین کا اربعین نہ بن سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فاتحہ 40واں امام کا منایا گیا، امام حسین کر چکے، فاتحہ منایا گیا، 40واں منایا گیا، لہٰذا محسوس کر دیا گیا کہ اگر کسی کا قیامت کا تقریب منایا جائے گا تو حسین جتنے اور ان کے ساتھ شہید ہونے والے کو بہتر ہے۔ اس کے علاوہ امام کا فاتحہ میں ہمیں یہ اس لیے دیا گیا، دیکھیں بہت تاخیر ہو گئی ہے لیکن بہت اچھے آپ سماج ہے، جملے سے اندازہ ہوا کہ لگے ہیں کہ ہمیں مریض ہونا چاہیے۔ اہل بیت نے ہمیں اجازت دیا کہ آپ کا کوئی مرے تو آپ فاتحہ کرو اور 40واں کرو اور میرا ذکر کرو، مرنے والے کا ذکر نہیں ہوتا ہے، تو چار جملے کہتے جاتے ہیں، تعزیت میں ذکر ہوتا ہے اہل بیت کا۔ کیوں ایسا کیا؟ اہل بیت چاہتے تھے کہ جو ہماری محبت میں مرا ہے اس کی موت کو ہمارے ذکر سے عزت دیا جائے، اس لیے یہ فاتحہ 40واں ہے۔ میں پیچھے بھی یہ بات کہہ کے گیا تھا اور پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، شاید اکثر لوگ ہماری مجالس سے واقف میں نہیں، مجھے نہیں پتا، حالات بہت تبدیل ہو چکے ہیں اور جو ہم سے بڑے ایج کے لوگ ہیں جو اپنی زندگی کا آخری مرحلہ دیکھ رہے ہیں، ان کو لازم ہے کہ اپنے جو اصول ہمارے باپ نے ہمیں جو تہذیب سکھایا وہ اپنی اولادوں اور جوان نسلوں تک دے جائیں، خاص کر مذہبی معاملات۔ اگر ہم نے یہ میسج نہیں پہنچایا، ہم خطیبوں کا معلموں کا کام یہ ہے کہ آپ کو گائیڈ کریں کہ آپ کریں کیا، آپ تک میسج پہنچائیں، آپ تک وہ باتیں کریں کہ جو دشمن آپ کے سامنے کھڑا ہو کر مذہب کے معاملے میں آپ سوال کرے آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے۔ ادروائز جس طرح کی ذاتیں جس طرح کی ثقافت ہے لڑائی پیدا کرے اور جس طرح کے بلانے والے بے وقوف ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ، بڑی معذرت کے ساتھ، کہ سب سے اگر ایمان آج ضرور کریں گے نا تو سب سے پہلے اسے پکڑیں گے جو نااہل کو ممبر پہ بٹھا رہا ہے۔ یہ بات کیا جو ممبر دے رہا ہے نااہلوں، ممبر دے رہا ہے جملے بازوں، جس نے 20 سال کے دوران جو ذاتی ہوئی نا جو ہمارے کوئی بیٹھے 20 سال کی ذاتی ہوئی، اگر آپ اس کو لکھیں ایک بار کتابوں میں لے آئیں تو سوائے جملے بازی کچھ ملے گا نہیں۔ اور یہ چونکہ میں رہا نہیں 13 سال، اس سے پہلے میں یہاں تھا پہلے سے پڑھتا تھا، 13 سال میں باہر رہا اور انڈیا رہا، اور پھر میں نے کہا نہیں چلتے ہندوستان کی نوکری کی کچھ خدمت کر لیں گے، ہمارا بھی آپ سے دور ہے۔ جو میں نے دیکھا ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں، آج آپ کو شاید یہ بات محسوس نہیں ہوگی لیکن 10 سال کے بعد آپ کو میں ضرور یاد رکھیں۔ چند باتیں میں آپ کو کہہ کے جا رہا ہوں، ابھی نہ ہوتا ہوں آج کے دور میں جو ہمارے بچے ہیں ہمارے جوان ہیں ان کے لیے بڑا چیلنجنگ ٹائم ہے۔ چیلنجنگ ٹائم کیا ہے؟ ہر چیز گوگل پر ہے اور جو کچھ گوگل پہ ہے اگر کوئی اتھارٹی یا گورنمنٹ نہیں ہے تو فیک ہے، کبھی اس پر یقین نہیں کرنا ہے۔ گڑبڑائے گا کون؟ بہتری کا کون؟ جو ہمارے مذہب کے سسٹم کو نہیں جانے۔ جو میں کیا کر رہا ہوں، بات اچھی لگ رہی ہے آگے نہیں اچھی لگ رہی ہے، بہت اچھی لگ رہی ہے، بہت اپنا سوال توجہ سے سنیے
عزت نہیں کرتا اور ایک بے ایمان جھوٹ بولنے والا. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ شادی بیاہ کا بھی موسم چل رہا ہے, ولیمے کا کانسیپٹ ہی ختم کر دیا ہم نے. توجہ فرمائیں, ولیمہ کس کو کہتے ہیں؟ ابھی آپ کے ان کی شادیوں میں جائیں گے اور جتنا بڑا آدمی ہے اتنے بڑے نیتا آئیں گے. نیتا کا مطلب جھوٹا, بے ایمان, مکار. میں کیا کہہ رہا ہوں, نیتا آئے گا تو سارے کھڑے ہو جائیں گے, پیش نماز آئے گا تو کوئی نہیں کھڑا ہوگا. جس کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں, جو آپ کو دنیا میں شاید کچھ نہ دے پائی پیش نماز, لیکن قبر کے بعد کا منظر آپ کے لیے ٹھیک کر رہا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, جو ہونا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. ایک نیتا بے ایمان, ایماندار کہاں ہوتا ہے؟ ایماندار ہوتا تو نیتا نہیں ہوتا. ایماندار ہو جائے تو صرف کو لڑائے گا نہیں کو کیسے کیسے ایمان کہاں بیٹھے ہوئے. وہ آ جائے آپ کے بیٹے کے ولیمے میں تو آپ سینہ چوڑا کر کے سمجھیں گے کہ جبریل آ گئے, عزت بڑھ گئی, امام حسین داخل ہو گئے. ایک مسجد کا مؤذن پہنچ جائے تو اسے کرسی بھی نہیں دیں گے. یہ مذہب ہے. انصاف سے بتانا کیا ہے, ایک مسجد کے مؤذن جو اذان دیتا ہے اس کی عظمت کے بارے میں آپ کو پتا ہے؟ جس کی عظمت اللہ اور رسول نے بیان کیا, کیا جس کی عظمت کو اہل بیت نے بیان کیا. مؤذن کی حیثیت بلال سے پوچھے نا, اذان نہیں دیں گے تو ہم وقت کو روک دیں گے. اگر مسجد کا مؤذن جو ہمارے یہاں تو 3 وقت اذان ہوتی ہے, 3 وقت اذان دیتا ہے, نماز پڑھنے شاید کوئی نہ آئے لیکن وہ اذان ضرور دیتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, جو چلا چلا کے دن میں 3 بار علی کی ولایت کا اعلان کرے اسے اپنے بیٹے کے ولیمے میں کرسی نہیں دے گے. کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, تو یہ مادیت ہے. ولیمے کے معنی جانتے ہیں کیا کیوں رکھا گیا؟ جب بیٹے کی شادی کرو تو ولیمہ مستحب ہے. بعض روایت میں رسول اللہ نے کہا مستحب نہ ہوتی تو ولیمہ واجب کر رہا. ولیمہ سب سے زیادہ مستحب شادی کا ہے. ولیمہ کے معنی جانتے ہیں کہ ولم سے نکلا ہے, واو لام اور میم. ولم کے معنی یہ ہوتے ہیں کسی ایسے شخص کو ایسی چیز دے دینا جو اس کے تصور نہیں رہا. ایک آدمی ہے جس کی کمائی مثال کے طور پر اتنی ہے کہ اپنا خرچہ چلا لیتا ہے, اس کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ سائیکل خرید سکے. توجہ کرنا, وہ سائیکل کیا بائک کے بارے میں بھی سوچ نہیں سکتا, بھائی میرے پاس تو ہے ہی نہیں کہ بائک خرید سکوں. کوئی آئے اور اسے کوئی مہنگی کار دے جائے, یہ جو سرپرائز ہوتا ہے نا اسے ولم کہتے ہیں. جو سرپرائز کرتا ہے اسے ولیمہ کہتے ہیں. یہ ولیمہ کیوں رکھا رسول اللہ نے اور اہل بیت نے ہمارے لیے؟ کہ تم اپنے اولاد جو بیٹے کی شادی کیا ہے, جو لڑکی گھر میں لے آئے ہو, اس سے تمہاری نسل آگے بڑھے گی. لہذا کچھ غریبوں کو ایسا کھانا کھلاؤ کہ وہ تصور میں سوچ نہ سکتے. جب غریب کھانا کھائے گا تو دعا دے گا. اور مولا نے کیا کہا ہے, اللہ نے بہت اچھی تقسیم کیا ہے, مال ہمارے دشمنوں کو دیا, علم ہمارے دوستوں کو دیا.
آتے تو کربلا اور نجف سے کیا نہیں لے آتے. کتنے ضائع جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے. ماشاء اللہ سے اللہ کا شکر ہے تقریباً سبھی جاتے ہیں بیت پہ دعا مانگتے ہیں. 10 دعا مانگتے کتنی پوری ہوتی؟ کیوں نہیں تقدیر بدلتی؟ کیوں نہیں بیماری دور ہوتی؟ کیا وہ حسین نہیں رہے نوزو باللہ جو فطر اس کو دے رہے ہیں؟ کیا وہ حسین نہیں رہے جو حر کو دے رہے ہیں؟ کیوں؟ چونکہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم جس کے مہمان ہیں ہماری حیثیت کیا ہے، ہمیں کرنا کیا ہے. ہم مادیت مانگتے ہیں. اہل بیت مسکرا کے کہتے ہیں مجھے سمجھا ہی نہیں. 4500 صحابی ہیں. جو بات کہہ رہا ہوں سوچئے 4500 انفارمیشن نہ دیجیے. 4500 صحابی ہیں 11 امام کے، جس میں 4000 اکیلے صحابی چھٹے امام کے. 4500 صحابی یعنی اہل بیت کے قریب ترین لوگ. شیعہ تو بہت تھے، شیعہ اور ہیں، صحابی اور ہیں، مومن اور ہیں، صحابی اور ہیں. مومن وہ ہے کہ جو اہل بیت کو مانتے ہوئے کہ نہیں دیکھے دور رہے. صحابی وہ ہے جو حدیث نقل کر رہا ہے، جو تربیت شدہ ہے، جس سے اہل بیت راضی ہے، جس کی صداقت پر روایت کا دار و مدار ہے، اسے صحابی کہتے ہیں. 4500 صحابی میں سے کسی ایک صحابی نے کسی ایک امام سے مادیت نہیں مانگی. گھر نہیں مانگا، کپڑا نہیں مانگا، دولت نہیں مانگا. کیا کہہ رہا ہوں؟ ان 4500 صحابیوں میں بات اچھی لگ رہی ہے آپ کو؟ میں صرف جھنجھوڑ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ کو پیسہ نہیں آتا ہے، آپ عام لوگ نہیں ہیں، آپ حسین کے عزادار ہیں. آپ کا کام پیسہ کمانا نہیں ہے، آپ کو بھیجا ہی گیا ہے حسین کی عزا کے لیے. حوالے کر کے تو دیکھو حسین کو. 4500 صحابی میں سب سے عظیم صحابی کون ہے؟ سلمان فارسی. ان سے بڑا صحابی نہیں ہے کوئی جو ایمان کے 10ویں درجے پر ہے، جو سرحد عصمت پہ کھڑا ہے. اس کی مادیت کا عالم کیا ہے؟ کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کی مادیت دنیا میں اس کے پاس کیا ہے؟ جو ایمان کے 10ویں درجے پہ کھڑا ہو، جسے رسول اللہ نے اپنے اہل بیت میں شامل کیا ہو. مطلب سمجھتے ہیں اہل بیت میں شامل ہونے کا یعنی رسول اللہ کے بعد پنجتن کے بعد اس گھر میں جا سکتا تھا تو سلمان تھے. کیا اہل بیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فاطمہ کے گھر میں جا سکتے ہیں. ایمان کا 10واں درجہ جہاں پر رسول اللہ نے کہا تھا ابو ذر تم نہیں پہنچ سکتے ہو، تمہارے تصور میں سلمان نہیں آئیں گے. مادی حالت کیا ہے؟ مدینے میں گھر نہیں ہے، چبوترا ہے. رسول اللہ گھر کے سامنے چبوترا کا بڑا سا جس پہ 7 صحابی سوتے تھے، جس میں ایک سلمان تھے. حضرت علی کے رسول اللہ کی وفات کے بعد جب سقیفہ بنا تو سلمان کو بڑا درد ہوا، سلمان کو بڑا دکھ ہوا کہ مولا کا چھینا گیا. تو سلمان نے وہ طریقہ اپنایا جو شعور والوں کا. کیا کیا؟ جب بھی کسی سقیفہ کے منافق کو دیکھتے تھے زور زور کہتے تھے قال رسول اللہ ذکر علی عبادت. اللہ کا رسول کہتا ہے علی کا ذکر عبادت ہے. جب بھی کسی کو دیکھتے تھے کافی بھائی ان کے لیے علی کا ذکر عبادت ہے. ایک دن مسجد نبی سے گزر رہے تھے کہ اویس بن کعب کا سامنا ہوتا ہے. یہ کون ہے؟ یہ منافقین کا سردار تھا جس نے حضرت علی کو نماز جماعت پڑھنے سے روکا. اندازہ لگائیے. اس کا جب سامنا ہوا تو سلمان نے اس سے سلام نہیں کیا. اگر لے گئے جملہ تو تھکان دور ہو جائے گی. سلمان نے اس سے سلام نہیں کیا اور ڈائریکٹ کہا قال رسول اللہ ذکر علی عبادت. اللہ کا رسول کہتا ہے علی کا ذکر عبادت ہے. عبید بن کعب نے کہا سلمان اب تم رسول کی سیرت بھی بھول گئے. کہا کیا ہوا؟ کہا تم نے سلام نہیں کیا. سلمان نے کہا سلام ان کو کریں گے جو مسلمان ہوں گے. سلمان کو سلام کیا جاتا ہے. کہا کیوں؟ میں مسلمان نہیں ہوں. کہ مسلمان ہو تو سلام کر دیتے. جو فرمائے
سلمان نے کہا کیا تم نے نہیں سنا قال رسول اللہ ذکر علی عبادت، اللہ کا رسول کہتا ہے علی کا ذکر عبادت ہے۔ عبید نے کہا چڑ گیا اور چڑ کے کہتا ہے بڑا علی علی کرتے ہو، بڑا علی علی کرتے ہو۔ سلمان نے مسکرا کے کہا قد صدق رسول اللہ، اللہ کے رسول نے سچ کہا تھا، اے علی تمہارے ذکر سے چڑھے گا وہی جو منافق ہوگا۔ ہمیں بھی اسی طرح اسکائے کی دنیا، لیکن سلمان نے شعور کا استعمال کیا۔ اس کا کیا ہے؟ بڑا علی علی کرتے ہو، ہر وقت علی علی کرتے ہو، علی نے تمہیں بڑا بہت تمہارے مولا ہیں، بالکل ہے، کیا چاہتے ہو؟ کہا اپنا کپڑا دیکھا ہے؟ 2 سال سے تم نے نیا کپڑا بھی پہنا ہے، 2 سال میں کہہ رہا ہوں سلمان کا کپڑا بہت بوسیدہ تھا، تم نے اپنا کپڑا دیکھا ہے؟ کپڑا تو ہے نہیں تمہارے پاس، مکان ہے نہیں، سوتے ہو چبوترے پر، علی علی کر رہے ہو، دکھتی رکھ کے ہاتھ رکھا کہ نہیں رکھا؟ سلمان کا اگر شعور نہ ہوتا تو بیٹھ جاتے، جا کے مولا سے کہتے ہاں وہ کہہ رہا تھا۔ سلمان نے پلٹ کے کہا بھائی علی علی کرنے سے اور مکان سے اور کپڑے سے کیا لینا دینا ہے؟ کیا کہے گا؟ بات اچھی نہیں لگی تو بتا دیں بھائی کپڑے اور مکان سے کیا لینا دینا؟ علی علی کرنے سے کیا لینا دینا؟ کہا نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہارا علی بہت سخی ہے۔ کہا بالکل سخی ہے، جا گھر مانو۔ ابھی بھی آپ نہیں پہنچے، ہم سب سے پہلے گھر کی تلاش کرتے، چاہے اس میں حلال پیسہ جائے چاہے حرام جائے، گھر ہو جائے۔ ارے بھائی گھر نہیں ہو تو قیامت آ جائے گی، ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہو تو کوشش کرو، کوشش کرنے پر بھی نہیں ہو تو مایوس نہ ہو۔ کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، لیکن مذہب مادیت کا نہیں ہے، مادیت کا مطلب ہی نہیں ہے، یہ تو روحانیت کا مطلب ہے۔ سلمان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا اور وہ پرو کر رہا ہے، وہ اسکا رہا ہے کہ جا کے علی سے کہیں تو علی سے کہو کہ مکان دے دیں۔ اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں کچھ دن تو اچھی زندگی گزارو گے، کچھ دن تو لگژری لائف ہو جائے گی، کپڑا نہیں، علی سے کہو بہت سخی ہے تمہارے لیے کپڑے بنوا دیں۔ سلمان نے کہا تو کیا سمجھتا ہے اگر میں علی سے آج گھر مان لوں 19 سے بڑا ملے گا؟ حدیث ہے 1 لاکھ کا بریانی بانٹنا نہیں، نہ 1 لاکھ کی بریانی حسین چاہیے حسین کو، نہ تمہارا کچھ چاہیے حسین کو، تمہارا خلوص چاہیے۔ کیا کہنا معصیت کا مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں کامیابی کیا ہے؟ رب العالمین قرآن مجید میں کہا ہے، اور جو میں نے آیت پڑھی ہے اسی پر آ جاتا ہوں، والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ چیز جوڑا ہے کہ
اللہ کہہ رہا ہے انسان گھاٹے میں ہے. اگر آپ انسان ہو فرسٹ پرائرٹی تو گھاٹے میں ہو, فائدہ نہیں. انسان گھاٹے میں چیلنج ہے. جب تک انسان ہو گھاٹے میں رہو گے. فائدہ کب ہوگا؟ الا الذین آمنوا, جب وہ انسان مومن ہو جائے. کب میں آئے تو میں کچھ اور بولوں نہیں کرتے میں نے سائیکالوجی پڑھی ہوئی ہے اور مجھے آپ کے ذہن کو جھیجوڑ کے رہنا ہے بچوں. اگر کوئی چیلنج آپ کے سامنے آئے, ہمارے مولوی صاحب کو سپورٹ کریں کیونکہ آپ کا ہاتھ ہے ہمارے اوپر. یہی ہے نا. کل اگر کوئی آپ کو رشتے دار تانا دے دے تو آپ کہہ دیجیے گا عزت ہے تو سب کچھ ہے. عزت ہے تو سب کچھ ہے. کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, یہ عزت ہی تو ہے عزیزو. ایک طرف دشمن کہتا ہے جمعہ پڑھا کے دکھاؤ, ایک طرف 50 سال کا بوڑھا کہتا ہے جمعہ پڑھا دیا. یہ عزت ہی تو ہے. جو مادی پسند شیعہ ہیں وہ سپر پاور کی طرف بھاگ رہے ہیں. جو روحانی شیعہ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ, جب تم اللہ والے ہو جاتے ہو تو اللہ تمہارے دشمنوں کے دل میں خوف ڈالتا ہے. خوف ڈالتا ہے. خوف. انسان گھاٹے میں ہے, مگر کب وہ انسان فائدے میں ہوگا؟ جب مومن ہو جائے گا. مومن ہوا فائدے میں ہے. آج کے مسلمان اور آج کا جو ہمارا کلچر ابھی میں بیان کر رہا تھا, اللہ تعالیٰ نے کہاں لگانا چاہیے کہاں سمجھتے ہیں شرط کیا؟ امیر مومن کامیاب ہے. جو کہیں چلے جائیے مندر پڑھنے جاتے ہیں, بہت سے لوگ پوچھتے ہیں مرنے والے کے بارے میں, پوچھا ہے کیا تھا مرنے والے کے بارے میں بتائیے. کوئی اچھی بات ہو تو ممبر سے پڑھنی جائے گی تو کہا بنتا. اگر کوئی اچھا کام کر گیا ہے تو اس کا حق بنتا ہے اس کو ممبر سے اس کی مرنے کے بعد کم سے کم بیان کیا جائے تاکہ اس کے بھروسہ کو فخر ہو. تو کیا کہیں گے؟ بہت بہت کامیاب, بڑی اچھی زندگی گزار گئے. کیا کیا؟ قدو مکان بنایا, بچوں کو پڑھایا, ایک بچہ لندن میں, ایک بچہ امریکہ میں. ایسے فخر کرتے ہیں جیسے جنت میں پہنچ گئے. اور مجھے پتا کہ میں جا کے ہوتا کیا, 13 سال کا تجربہ ہے, زبان نہیں بولنا چاہتا, نسلیں خراب ہو جاتی ہے. ایک لندن میں, ایک امریکہ میں, یہاں گھر بنایا, ماشاء اللہ سے بہت بڑے گئے تھے, کافی پراپرٹی چھوڑ کے چلے گئے. بچوں نے ایجوکیشن دے دیا. اس نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ کوئی بچہ قرآن پڑھا ہے کہ نہیں, کوئی بچہ نوحہ پڑھا ہے کہ نہیں. میں کینیڈا کی بات بتاتا ہوں. مادیت, ایک شیطان سوال کرتا ہے مادیت کو. میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا دعوت پہ, تو 2 بزرگ تھے, ایک کینیڈائی میں بوڑھے ہوئے تھے اور ایک پاکستان سے بوڑھے ہو کے آئے تھے اپنے بچوں سے ملنے کے. تو کینیڈا والے بیٹھ کے کہتے میری بیٹی نے ابھی نیا گھر خریدا ہے 4 ملین کا. مجھے کیا لینا, 4 ملین تمہارا مکان ہے, مجھے کیا لینا. اور میرے بیٹے نے یہ خریدا ہے, میرے بیٹے نے وہ کیا ہے. وہ بتاتے رہے کہ 10 سال میں ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے. مجھے بڑے بیٹے تھے, انہوں نے بڑے ٹون میں کہا, جو ادھر کا ٹون ہے آپ دلی والا ٹون, کہنے لگا کچھ بھی ہو ہمارا بیٹا تو حسین کا نواں خان ہے. لیکن میں مولانا ہوں تو بات سچ کہوں گا, یاد رکھیے گا, مرنے کے بعد آپ کی اولادوں کی پراپرٹی کے بارے میں کوئی فخر نہ ہوگا, لیکن یہ شان سے اللہ کے سامنے کہہ سکتا ہے پروردگار میرا بچہ تو تیرے حسین کا ذاکر ہے. صلوات پڑھیں محمد والا. جب تک انسان ہو, یہ بہت بڑا جملہ ہے, میں شرح نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وقت نکل جائے گا. یہ انسان جب تک ہے گھاٹے میں, مومن ہوگا فائدے میں ہو جائے گا, ہے نا.
تو نیکیاں کرو تاکہ شیطان تمہارے گھر میں نہ رہ پائے. ایمان مومن. مولا سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا مولا کامیابی اور ناکامی کیا ہے؟ میرے جوانوں مولا نے جھنجھوڑا ہے, اس کو کہتے ہیں خطبہ توحید. پلٹ کے کہا کہ اللہ انسان سے زیادہ انسانیت کو دوست رکھتا ہے اور آنے والے زمانے میں انسان ترقی کرے گا, انسانیت نہیں. کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, انسانیت اور انسان میں کیا فرق ہے؟ باپ دلی میں بیٹھا ہے, بیٹا 2 سال سے بنگلور سے نہیں آیا ہے, کہا بیٹا آ جاؤ دیکھنے کو دل کر رہا ہے. ابا ٹکٹ بہت مہنگا ہے, ویڈیو گھمانے میں مہنگائی نہیں ہے. یہ انسانیت سے انسان نے ترقی کر لی, انسانیت نے ترقی نہیں. آج آپ اٹھیے نا, جو پاورفل لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے, یقین کریں جو مڈل کلاس ہے, لوور مڈل کلاس ہے, یہی مذہب چلا رہا ہے. بڑوں کو تو اپنی عیاشیوں سے فرصت ہی نہیں ہے, ان سے کیا توقع رکھتے ہیں, چونکہ مادیت کا مذہب نہیں ہے, روحانیت کا مذہب ہے. کربلا میں 72 جتنے بھی شہید ہوئے کوئی کروڑپتی نہیں تھا. بھائی بتائیں, کے پاس پراپرٹی تھی, پور کے پاس تھی پراپرٹی, محسن اوسجا کے پاس تھی, کسی کے پاس تھی پراپرٹی. ادھر مادیت کا مطلب نہیں ہے. توجہ فرمائے محترم. ابھی آپ کہیے سوشل کام کرنے کے لیے ہمارے نجمی صاحب بیٹھے ہیں, کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں, ان سے پوچھیے بتائیں گے آپ. کہتے ہیں مولانا چکروں میں نہ پڑے, آپ مجھے بھی کہیں چکروں میں نہ پڑے, قوم بڑی ایسی ہے ویسی ہے. ارے بھائی کیا ہے, 10 برے ہیں تو 90 اچھے بھی تو ہیں, ہم کیسے اپنے جوانوں کو چھوڑیں؟ کیا کہہ رہا ہوں, میں اپنے جوانوں کو کیسے چھوڑ دیں؟ اگر کپڑے پر نجاست گرتی ہے تو کپڑا کاٹا نہیں جاتا ہے, کپڑے کو دھلا جاتا ہے. کیا کہہ رہا ہوں, کہنے لگے ہم نے رکھا, ارے آپ چلیے, آپ بڑے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, بڑا پیسہ بھی ہے, گاڑی بھی ہے, پیٹرول بھی خرچہ ہوگا, 1000-2000 چلا بھی جائے گا تو آپ کو دقت نہیں آئے گی, چلیے ہمارے ساتھ. کہنے لگے قبلہ خدا کا راستہ چھوڑ دیجیے. کیوں چھوڑ دیں؟ ہم بہت اچھی لائف گزار رہے ہیں. دیکھیے وہ کامیابی کو کیا سمجھ رہے ہیں, بہت اچھی لائف گزار رہے ہیں, اتفاق سے دلی میں رہ رہے ہیں, ٹائم بھی جاب بہت اچھی ملی ہوئی ہے, پیسہ بہت اچھا ہے, 9 to 5 جاب کا ٹائم بھی بہت اچھا ہے, گھر ہم 7 بجے تک پہنچ جاتے ہیں, بیوی بہت اچھی ملی ہے, کھانا بھی بہت اچھا بناتی ہے, کھانا کھاتے ہیں 9-10 بجے, 2 گھنٹے اپنے بچوں میں انجوائے کرتے ہیں, سو جاتے ہیں, مکان بھی بہت اچھا بنا ہوا, خدا کا شکر ہے, کھانا بھی ملتا ہے اچھا, نوکری بھی اچھی ہے, پیسہ بھی اچھا ہے, آرام سے سو بھی جاتے ہیں, ہمیں کچھ نہیں, کوئی ٹینشن کیوں پالے گا؟ اگر آپ سروے کریں 90% یہی کہیں گے کہ بہت اچھی لائف ہے. جو آج دنیا پاگل ہوئی ہوئی ہے اسی لائف کے لیے, اچھا کھانا مل جائے, اچھی نیند آ جائے, اچھا مکان مل جائے. میرے مولا نے کہتے کہتے کمیل کو جھنجھوڑا. توجہ فرمائیں, کیا ہے کامیابی انسان کے ذہن میں؟ اچھا کھانا مل جائے, کھانے کے بعد اچھی نیند آ جائے, اس نیند کے حاصل کرنے کے لیے وہ اچھا مکان بناتا ہے, اچھے بیڈ لے آتا ہے, ہیڈ ماسٹر بناتا ہے, ماحول بناتا ہے تاکہ اچھے سے سو جائے, اسی لگاتا کرتا ہے نہیں کام. مولا کا جملہ سن لیں, شاید آپ کی تب آنکھیں کھل جائیں گی. مولا نے پلٹ کے کہا کمیل, اگر خدا کو کھلا کے سنا دینا ہی پسند ہوتا نا, جانور پہ رک جاتا, انسان کو پیدا نہیں کرتا.
لائبریری میں ٹیسٹ نہیں کیا جاتا، الگ الگ شیشیوں میں لیا جاتا ہے، کیونکہ الگ الگ ٹیسٹ ہوگا۔ اللہ نے کیا کمال کیا ہے کہ زبان ایک ہی ہے، ایک ہی زبان ہے جو مختلف ٹیسٹ کو سیکنڈ سے کم مدت میں بتا رہی ہے۔ ہاں دونوں ملا کے ایک ہی ہے، لیکن سیکنڈ سے کم کی مدت میں فیصلہ کرتی ہے نیلا ہے کہ پیلا ہے، اجالا ہے کہ اندھیرا ہے۔ کیا کہنا ناک کو اتنا حساس بنایا کہ سیکنڈ سے کم کی مدت میں پل جھپکتے ہی یہ فیصلہ کر دیتی ہے خوشبو ہے کہ بدبو ہے۔ اللہ اگر ناک نہ بناتا تو کتنی تم سڑی غذا کو کھا جاتے۔ میں کیا کہیں گے آپ سے، جو سڑی غذا سے روکتی ہے اس کا نام ناک ہے، اسے کتنا حساس بنایا، اسی لیے کہ کھا کے سو جاؤ۔ اتنا حساس تو نہیں اسی لیے بنا کھاؤ اور سو جاؤ، نہیں، اس نے بنایا اس لیے کہ تم کھاؤ، لیکن کھانے کے پیچھے دیکھو غذا دیا کس نے۔ ہمیں اللہ تک پہنچنا چاہیے، اللہ کے بندوں تک پہنچنا چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد جس کے دل میں میری محبت ہے وہ مومن ہے، جو مومن ہے وہ کامیاب ہے۔ یمین علی کہاں سے آ گیا؟ انسان گھاٹے میں ہے، مومن کامیاب ہے۔ مومن وہ ہے جس کے دل میں علی کی محبت ہو۔ کیا کہہ گیا آپ سے؟ میں نے پلٹ کے پوچھا مولا محبت کا دعویٰ تو سب کریں گے، محبت کی تعریف کیا ہے؟ جب محبت کسی کے دل میں اترتی ہے تو اس میں کچھ علامتیں پیدا ہو جاتی ہیں، علامتیں پیدا ہو جاتی ہیں، ان علامتوں سے پہچانا جاتا ہے کہ محبت کر رہا ہے۔ مولا کیسے پتہ چلے کہ آپ کی محبت ہمارے دل میں اتر گئی ہے؟ کہ جب تمہارے دل میں اللہ میری محبت کو اتارے گا تو چند تمہیں کوالٹی پیدا کر دے گا، اگر وہ کوالٹی دیکھنا تو کہہ دینا کہ میرا شیعہ ہے، تو میرا شیعہ ہے وہی کامیاب ہے، کیونکہ وہی مومن ہے۔ یا علی حکم ہے، ایمان علی تیری محبت ایمان ہے، جس کے دل میں محبت ہے اس کے دل میں ایمان ہے، جس کے پاس ایمان ہے وہی مومن ہے۔ فور ہے نا، یہ تو کہ بھاگنے والی بات نہیں ہے۔ کہا جن کے دل میں میری محبت اللہ ڈالے گا ان میں کچھ خصوصیت پیدا کر دے گا، کچھ کمال پیدا کر دے گا۔ ہم ہوتے تو کچھ تو مولا کیا کرے گا، مکان دے دے گا، گاڑی دے دے گا، پیسہ دے گا، یہی ہوتا نا، یہ ذہن میں یہی ہے۔ مولا نے کہا تین علامتیں دیکھنا تو کہہ دینا کہ میرا شیعہ ہے۔ یہ پڑھوں گا، بقیہ آپ کا ٹائم آپ کے حوالے ہے۔ تین کا مولا کون کون؟ کہ الاولی الشجاع، میرا چاہنے والا بہادر ہوگا۔ مجھے محسوس ہو کہ آپ سن رہے ہیں، ابھی بات آگے بڑھے گی۔ میرا چاہنے والا بہادر ہوگا، والثانیہ سخاوہ، میرا چاہنے والا سخی ہوگا، والثالثہ یتمنون الموت، میرا چاہنے والا تمنائے موت کرے گا۔ بہادر ہوگا، لطفارہ نہیں آ رہا، عام کتابوں میں میٹر نہیں مل رہا ہے۔ 4 سال پر پوجے جو میں 45 پڑھ جاؤں گا، آپ کہا ہے میں علامہ بننے نہیں آیا ہوں، سب آپ کی محبت میں کہ اللہ آپ کے دل میں بات ڈالے ایک روحانیت پیدا ہو جائے، ایک سرور سوار ہو جائے۔ ہمارا مقصد یہی ہے، جیسا بڑے محبت سے سن لیجیے گا۔ پہلی علامت بہادر شجاع، دوسرے سخی، تیسرے تمنا موت۔ تمہیں نے کہا مولا فرق نہیں پڑتا دنیا میں بہادر گئے، فاتح خیبر کی نگاہ میں بہادر کون ہے؟ اب شاید سرور نہ چڑھ جائے تو بات کیا ہے؟ یہ مولا کی بات ہے جو میرے حوالے سے پہنچ رہی ہے۔ علی مولا فاتح خیبر، آپ کی نگاہ میں بہادر کون ہے؟ مولا نے کہا پہلے بہادری کی تعریف سن لے کہ بہادری کی تعریف کیا ہے۔ کہ مولا بہادری کی تعریف کیا ہے؟
اب جملہ لے گئے تو آپ کی سماعت کو سلام ہے. مولانا نے کہا جو اپنی دولت اور طاقت سے لوگوں میں خوف پیدا کرے وہ بزدل ہے. اپنی طاقت سے لوگوں میں خوف پیدا کرے وہ بزدل ہے. جو کردار سے دل کو جیتے انتقام صرف یہ نہیں ہے. انتقام ایک چیپٹر ہے. انتقام کسی کو نیچا دکھانا بھی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ اب چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں معذرت کے ساتھ. مذہب میں بھی انتقام گھسا ہوا ہے. کیسے گھسا ہوا ہے؟ شبیداری تھی مولانا 5 انجمن آئی. ایک صاحب نے کہا سب فیل میرے سامنے. فیل پاس کا سرٹیفکیٹ کون دے گا بھائی؟ 4 مولانا ملک پڑھ گئے, سب سے اچھی فلاں پڑھ گئی ہے, آپ سرٹیفکیٹ کیسے دے رہے ہیں؟ سب سے اچھی اسی نے پڑھی ہے. تینوں نے نہیں پڑھی, تینوں نے کیا اوروں کو تذکرہ کیا, 4 نے حسین کا تذکرہ کیا. سرٹیفکیٹ حسین دیں گے. یہ مرثیہ خان بہت اچھا ہے, وہ مرثیہ خان اچھا نہیں. اچھا ہے, کمال کی بات ہے. کیا سلطان کے حسن ہے؟ ذکر خلوص سے کر دو وہی کامیاب. یہ جو بہت سے لوگ دوسروں کو نیچا کرتے ہیں کہ میں سپیریئر ہوں, یہ بھی انتقام ہے. جو انتقام ہے وہ بزدل ہے. جو بزدل ہے اس کے دل میں محبت نہیں ہے. جس کے دل میں محبت بھی وہ مومن نہیں ہے. جو مومن نہیں ہے تو انسان ہے گاڑے میں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھی لگ رہی ہے بات, تو نہیں مان رہے. میں شبیداری میں بیٹھا تھا, یہ تجربے کی بات کہہ نہیں سکتا. اچھا آپ نے مرثیہ پڑھا, بھول جائیے. آپ صرف یہ سوچ کے پڑھا کریں حسین کے لیے پڑھ رہے ہیں. اچھا برا قبر نہیں ہے, وہ نہیں آئیں گے. امام حضرت کے قبر میں آپ نہیں آئیں گے, میرا حسین آئے گا, میرا مولا آئے گا, ہم اس کے لیے پڑھ رہے ہیں. بلاؤ نہ بلاؤ کوئی توجہ فرمائیں آپ. انتقام نہ لے. شبیداری کا ایک شہر ہے, نام نہیں لوں گا, وہاں بیٹھا ہوا تھا. تو صبح تک شبیداری چلی. میں تو کہتا ہر نواز خان کی عزت کرو, مگر کہ نواز پڑھ رہا ہوں, نواز پڑھ رہا ہوں, ایکٹنگ نہ کر رہا ہوں. ایکٹنگ عجیب عجیب چیزیں شروع ہو گئی بھائی. کہاں سے حسین آپ سے راستے ہوں گے؟ نوحہ ایکٹنگ کرنے کا نام نہیں ہے, نوحہ حسین کے درد کو پہنچانے کا نام ہے. صبح ایک وہاں اپنی لوگوں کی دکان کی چائے کی چلا گیا. اچھا سادے ڈرتے تو کوئی پہچانتا بھی نہیں. نوحہ خان صاحب آئے, پوری تاریخ ہوئی کی رات. تو میں یہ کہی کہ بھائی مولانا قبول کرنے بہت اچھا پڑھا. ٹھیک ہے, آپ نے پڑھا ہے تو آپ کو فخر کرنے کا حق ہے. میں نے بہت اچھا پڑھا, یہاں پر تو ٹھیک ہے. کہنے لگا ایسا نوحہ پڑھتے کہ سب فیل ہو گئے. تو میں بالکل جس سے ایک بے وقوف ٹائپ کا آدمی بن گیا. میں نے کہا اچھا سب فیل ہو گئے. سب فیل, کوئی نہیں چلا. ہم نے کہا جو آئے تھے 3-4 ان کو یزید کے ماننے والے. بولے مولانا کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ کیوں؟ آپ تو کہتے سب فیل, سب کو پٹک دیا. تو کوئی غیر احمد تو پٹھا ہے. کہتے نہیں. ہم نے کہا یہ کیسے معین کر رہے ہیں؟ حسین والے تھے نا, ماتم انہوں نے بھی کیا تھا. آپ کیسے معین کر رہے کہ آپ سب سے اچھا پڑھ رہے ہیں؟ یہ معین یہاں نہیں ہوگا, یہ قیامت میں ہوگا. کیا کہہ رہا ہے
इंतकाम न ले, माफ करे। मौला ने मैं ने आगे बात बढ़ाई, आखिरी बात है और इल्तिमास दुआ है कि कभी मौका मिला और मौलाना ने मुझे हमारे बहुत अजीज हैं, मैं हाजिर हो जाऊँगा और इसको कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि जब पढ़ूँगा तो चाहे 10 महीने में आपका दिल नहीं भरेगा। तवज्जो कहा मौला सख्त बहुत है मंजिल, किसी को माफ कर देना ताबूत पाने के बाद बड़ी मुश्किल मंजिल है, तो नसीहत कर दीजिए। मैं रास्ते में शख्स से आपके मुझसे कुछ सवाल करेगा तो मैं जवाब मिल जाएगा, बस किसी सवाल जवाब में मदद को खत्म कर रहा हूँ। बड़ी अजीम गुफ्तगू है उनके लिए जिनकी दुश्मन है दुनिया, सिर्फ इससे को अच्छा काम कर रहे हैं, रोक टोक करते हैं, रोकने टोकने वाले तो भागते हैं, रास्ता बदल देते हैं, नमाज के लिए। मौलाना को देख के बेनमाजी भागे तो शुक्र करें मौलाना, भाग रहा है नमाजी भाग रहा, भी नमाज के लाएंगे तो ये दो चार बातें नहीं करेगा, होता है। वो आया, उसने मौला से कहा कि मैं शाम से आ रहा था, आपसे मिला तो मैं सोच रहा था बड़े उदास बैठे होंगे, क्यों? बड़ी मुखालफत होने दो। वो कहता अच्छा वो दुश्मन का बेटा था, उसका बाप खारजी था, नहरमान अली ने उसे कत्ल किया, उसका बेटा तो क्या अली से मोहब्बत करे, क्या अली जानता था इससे नौकरीदाम आदमी। कहने लगे कि आप उदास भी नहीं है, आपकी आंखों में बड़े इत्मीनान है, कुछ कहते भी नहीं है। अली ने कहा वो इस लायक नहीं कि कुछ कहा जाए। कहा अली ने भी तालिब आपको पता है कितनी मुखालफत आपकी है, कूफा, बसरा, मदीना, मक्का, शाम, यमन सब खिलाफ है। 70,000 जुमा, 70,000 जुमे में अली को बुरा भला कहा जा रहा था। अंदाजा लगाया, यमन, मदीना, मक्का तो बड़े बड़े शहर में, ये मुल्क था उस वक्त, ये मुल्क थे, शहर नहीं थे उस वक्त। बसरा, मदाइन, कूफा में थे 17 लोग साथ में थे, लेकिन बस 17 लोग बस। अंदाजा है, जरा अली का इत्मीनान देखें, जरा मेरे मौला का मैसेज देखें। क्या कहा? अगर आपने कुछ नहीं किया, खुदा की कसम जब मैं इस मजलिस को खुद सोचता हूँ ना सीधो, तो बहुत मुझे लुत्फ आता है, बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत पावर मिलता है अपनी लाइफ को जीने के लिए। अगर अली आपने कुछ नहीं किया तो आपका वजूद खत्म हो जाएगा, आपका वजूद मिट जाएगा। जब वो उसने अपनी लिमिट क्रॉस किया तो मेरे मौलाना ने एक सवाल कर लिया, अगर आप दिन भर काम करके आए, खुदा की कसम थकान दूर न हो जाए, तो अली का जुमला क्या? कहा क्या कहा तूने? कहा आपका वजूद खत्म हो जाएगा, हाकिम शाम आपका वजूद खत्म कर देगा। अली ने कहा वजूद की बात करता है, एक सवाल का जवाब दे दे। का सवाल क्या? कि जो लोग मिंबर पे बैठ के मुझे बुरा कह रहे हैं, उन्हें यकीन है कि जिंदा नीचे उतरेंगे? क्या सवाल है? जो लोग मिंबर पे बैठ के मुझ अली को बुरा कह रहे हैं, उन्हें यकीन है कि मिंबर से नीचे जिंदा उतरेंगे? उन्हें यकीन है कि अगली सांस लेंगे? उसने कहा नहीं। तो अली ने कहा जिन्हें अपने वजूद का पता नहीं है, जिसके कब्जे में मौत और हयात है। उसने कहा हाँ ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन कुछ तो कीजिए। अब अली को जवाब देना था, इंतकाम के ऊपर। कहा तू ही बता क्या करें, बड़ी बातें कर, बता क्या करें। कहा देखिए आपके पास ना मैन पावर है, लोग नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस एक अख्तियार है आपके पास अल्लाह की तरफ से। तब एक काम कीजिए कि अल्लाह से कहिए कि जो लोग मिंबर बैठ के बुरा कह रहे हैं, मिंबर के साथ जमीन में चले जाए। अली ने कहा जब अख्तियार दिया तो इशारा करूं तो चले। तो फिर आप इंतकाम क्यों नहीं लेते? रब ने इंतकाम आ गया, फिर आप बदला क्यों नहीं लेते? इतने वो लोग बुरा भला कह रहे हैं, इतना आपके खिलाफ इल्जाम लगा रहे हैं, आप इंतकाम क्यों नहीं लेते? अली ने जो बात कही, अगर हर शिया खुदा की कसम सिर्फ सोच ले तो उन्होंने कितने फितनों फसाद इस माशरे से खत्म हो जाए, सिर्फ सोच ले इस बात को। अली ने कहा अव्वल तो इंतकाम लेता नहीं, इससे कि बुज़दिलों का काम है।
नाम ही इमाम हुसैन जज़दारी की खिदमत करने के लिए आए। एक मरहुमा की मजलिस है, औरत माशरा मर्द फर्द। ये अलम है ना मल अब्बास का। अब इसके लोग डिज़ाइन चेंज करना शुरू कर रहे। इस पे बोला गया है तो कौम ने जो सिला दिया है माशाल्लाह, कौन से ऐसी गाली है जो नहीं बकी गई। मुसीबत तो ये है कोई कौम रिएक्शन भी नहीं करती बड़ी माजरत के साथ। आलिम उम्मत से किसी गलत बात को गलत कह रहा है, लोग उसकी मुखालफत कर रहे हैं तो कौम को देखकर सही कह रहे हैं। मौलाना ने कौन से गलत, कौम चुप हो जाती। इस तरह बदतमीजी करने वालों का हौसला बुलंद होता है। आलिम चुप हो जाता है कि भाई हम हमारी माँ भी गाली क्यों देना, हमारी माँ को गाली दी जाए, सिर्फ ये कह दिया कि आपका डिज़ाइन चेंज न करें। जो अलम बनाया गया है ये आप सोचिएगा, जो डिज़ाइन किया गया ना अलम, ये बहुत सोच समझ के किया गया। ऐसा अलम करबला में नहीं है। जो करबला में अलम उठता वो इस तरह का नहीं है। ये डिज़ाइन क्यों किया? डिज़ाइन करने की वजह ये नहीं थी कि अलम बहुत खूबसूरत दिखे, अलम के पीछे का मैसेज क्या है, अलम के पीछे का मैसेज क्या है। ये हाथ लगाना कहीं नहीं मिलेगा आपको, मिलता है कि ये याद है क्यों? ताकि तुम्हें कटे हुए हाथ की याद है, ताकि तुम्हें किसी की प्यास याद है, फिर वो पटके पर नाम, ताकि नाम याद है। तो अलम के पीछे का मकसद अलम की खूबसूरती नहीं है। हाँ खूबसूरत बनाए, लंबा बनाए, जितना आपका जज्बा है, जितना आपकी हैसियत है, आप चाहें तो सोने का छड़ बनाए, आप चाहें तो 2 किलो सोना चढ़ाए, लेकिन डिजाइन चेंज नहीं करें। छड़ है, पटका है, पंजा है, मश्क है, जितनी कीमती बनाने, हीरा जोड़ने मना नहीं है, लेकिन खूबसूरती मकसद नहीं है। अलम के पीछे का मैसेज है, अलम के पीछे एक माँ, अलम के पीछे माँ का मैसेज है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि हर घर में ताजिया नहीं है, हर घर में ताबूत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम घर में छोटा सा अलम होता है कि नहीं होता? क्यों रखा है? ताकि जब तुम अलम को देखो तो इसके पीछे एक माँ, किसकी माँ है? अब्बास की माँ, उम्मुल बनीन। उम्मुल बनीन की जिंदगी क्या मैसेज है? जो अपने जवान बच्चों की, खुदा तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे, जिनकी शादियाँ होनी है, उनका आफतों बला हादसे बीमारियों से महफूज रखे। ये जवान नस्लें हमारी आइंदा की जमानत है। लड़की कैसी रहो, अगर अलम घर में है ठीक है, कुफू है, अगर लड़की बहुत पढ़ी लिखी है तो लड़का कम पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, लेवल होना चाहिए। लड़की शरीफ है तो लड़का भी शरीफ हो, शरीफ खानदान है तो शरीफ खानदान, यही है ना, सिर्फ यही है बस। ये तो होना चाहिए, लेकिन ये प्रायोरिटी नहीं है, औलवियत नहीं है इसमें। औलवियत क्या है? अगर अबुल फजल अब्बास का अलम उठाते हो तो औलवियत ये अहले बैत के वफादार है कि नहीं, अज़ादार है कि नहीं। आप अपने बेटे का रिश्ता खोजने में उन जवान बच्चों को खुल के कहना चाहिए। कहा है शरीयत ने राइट दिया है बच्चों को, तो कह सकते हैं कि बाबा मेरी बीवी तलाश करना तो कम से कम नवा मजलिस मातम की शौकीन हो, बाकी चीजें बात। क्या हो रहा है? अब तो नौबत ये आ गई है मौलाना कि हमने सुना, हमने बहुत डांटा भी कि आप शादी मना करें, मैंने मना करवा दिया कि मौलाना कहने लगे लड़के वाले कि लड़की चूंकि हिजाब करती है तो शादी नहीं करें, रिश्ता हिजाब पे टूटा है। तो किस मुंह से जनाब ज़ैनब का माता, किस मुंह से सैयद सज्जाद को क़यामत में मुझे बुलाएंगे तो 35 साल ये कह के होया मेरी खूबी भी बंदा हो गई। औरत का घर में रोल, खासकर माँ का, बीवी का,
آپ دیکھیں مولا عباس کی زندگی میں دیکھیں نا، کیوں کہا کہ وفادار بہادر خاندان تلاش کرو، کیوں کہا عباس کو نانیال کا بھی نام، اور کیا کہا؟ صرف ایک بات کہا ہے، ماں کی اطاعت میں میرے جوان بھائیوں، اہل بیت کہتے ہیں ایک بار بس، ماں کو دوسری بار نہ کہنا پڑے۔ اگر ماں نے دوسری بار کہا اللہ تمہارا آدھا رزق بلاک کر دیتا، آدھا 50% آپ مائنس ہو جائیں گے۔ اگر اسے دوسری بار کہہ دیا بیٹا ایک کام کر دو، ایک بار بس بیٹا ہماری دوا لے آؤ، ماں دوسری بار نہ کہے، 50% آپ کی صحت، آپ کا رزق، آپ کی دولت بلاک ہو جائے گی۔ ایک ہی بات کو کہا تھا، ایک بار کہا تھا بس۔ ام المؤمنین کے 4 بیٹے تھے، عباس کے 4 بھائی 4 بہن، 8 بچے تھے، 8 کو بتلایا اور ایک بار کہا حسن اور حسین کو بھائی نہ کہنا، زینب ام کلثوم کو بہن نہ کہنا، حسن اور حسین کو آقا کہنا، زینب ام کلثوم کو شہزادی کہنا، اس لیے کہ یہ فاطمہ کے بیٹے۔ تو زہرا سلام اللہ نے قبضہ نہیں چھوڑا، پلٹ کے کہا ام المؤمنین نے اگر اپنے بیٹوں کو عزت دیا ہے نا چلو ہم بھی تمہیں عزت دیتے ہیں، عباس تیرا بیٹا نہیں میرا بیٹا ہے۔ آپ نے گریا کر لیا، 2 جملے اور سن لیجیے، عجیب و غریب بات ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ بچپن میں شاید میں یہ کہہ رہا ہوں تاریخ میں ایسا میں نے جگہ کی ایج کیا تھی 2 سال 3 سال 5 سال، جب بچے بڑے ہوتے ہیں یہ تو خاندانی عصمت طاقت ہے، میں عصمت ہوں میکسیمم 5 سال کی عمر میں وعدہ کرنے والا جب 32 سال عمر میں شہید ہو گیا ہے، علم کیا میسج دیتا ہے، علم کیا پیغام دیتا ہے کہ کہیں اگر ماں کے اطاعت دیکھنا ہے، کہیں اگر ماں کا کردار دیکھنا ہے تو علم کے پیچھے کی تاریخ کو دیکھو کہ جب مولا عباس گھوڑے سے زمین پر آئے اور حسین عباس کی لاش پہ پہنچے تو کیا کہا؟ عباس حسین کی ایک تمنا پوری کر دے، کیا مولا تمنا ایک بات کہی ہے، ایک